السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شہاب احمد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں وے ٹو دا ٹروتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم 3 بڑی خبروں پر نظر ڈالیں گے اور ان میں سب سے پہلی خبر مفتی عبدالقوی صاحب کی وائرل ویڈیوز کا کیس ہے۔ ناظرین، اس مرتبہ ان کی وائرل ویڈیوز پر بہت زیادہ تنقید کی گئی اور انہیں مختلف چینلز کے ذریعے پروگرامز میں بلا کر انٹرویوز دینے کا کہا گیا اور حریم شاہ ٹک ٹاکر جن کے ساتھ ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی ان کے آمنے سامنے بٹھا کر انٹرویوز لیے گئے۔ ناظرین، اس مرتبہ یہ بات کافی حد تک بڑھ گئی اور آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ مفتی عبدالقوی سے مفتی کا لقب چھین لیا جا چکا ہے اور اب ان کو مفتی نہیں کہا جائے گا، محض عبدالقوی کہا جائے گا۔ اس بات پر میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ انہیں مفتی نہیں کہنا چاہیے، صرف عبدالقوی کہنا چاہیے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں چند اہم نکات کی جانب۔ اس کے ساتھ ساتھ عبدالقوی صاحب کو ذہنی مریض بھی بتایا گیا ہے اب کی بار، اور بولا گیا ہے ان کو ڈائمنشیا نام کی بیماری ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بیماری میں ایک مریض کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور اس کو گزرے وقت کی باتیں یاد نہیں رہتی، لیکن ناظرین مفتی عبدالقوی صاحب کو اس بیماری کی پتہ نہیں کون سی قسم لاحق ہوئی ہے کہ انہیں اپنے مطلب کی باتیں تو نہیں بھولتی، البتہ ایسی باتیں بھول جاتی ہیں جو ان کے خلاف کی گئی ہوں۔ ناظرین، ان کے ذاتی جو معالج ہیں ڈاکٹر عبدالکبیر صاحب، بول نیوز پر ڈاکٹر فضا اکبر خان کے پروگرام میں انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ 4 سال قبل سے عبدالقوی صاحب اس بیماری کا شکار ہیں۔ حال ہی میں وہ کورونا کا شکار ہوئے جس کی وجہ سے اس بیماری کے سمٹمز شوٹ کر چکے ہیں اور اب وہ اس بیماری کا بہت زیادہ حد تک شکار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ ویڈیوز وائرل ہونے لگ گئی ہیں اور ان کا اپنے حواس پر کنٹرول نہیں رہا۔ اور ان کے معالج نے مزید بتایا کہ ایک ایسا پیشنٹ جو اس طرح کی بیماری میں اس حد تک گھر چکا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح کے کھیل کھیلنا انتہائی غیر مناسب رویہ ہے، اور انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ حریم شاہ کو شرم کرنی چاہیے کہ انہوں نے ایک ایسے مریض کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار کیا اور اس کو اس طرح سے بدنام کیا۔ لیکن ناظرین، ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے چند سوالات اور پیدا ہوتے ہیں جن کے ابھی تک مؤثر جواب موصول نہیں ہوئے۔ کیا عبدالقوی صاحب آج سے 5 سال قبل بھی اس بیماری کا شکار تھے؟ کیونکہ عبدالقوی صاحب کی عمر 65 برس ہو چکی ہے اور قندیل بلوچ کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے جو وہ ہے 15 جولائی 2016، تو اس وقت بھی عبدالقوی صاحب اسی بیماری کا شکار تھے۔ اور مزید ان کی ایک اور ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی ایک چائنیز لیڈی کے ساتھ ڈانس کی، کیا اس وقت بھی وہ اس بیماری کا شکار تھے؟ یہ سوالات یہاں پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ان کے ذاتی معالج سے پوچھا گیا کہ کرونا کا اس ڈائمنشیا نامی ڈیزیز کے ساتھ کیا تعلق ہے تو انہوں نے امریکہ کے کسی میگزین کا حوالہ دیا کہ آج سے 1 سال قبل یہ تحقیق سامنے آ گئی تھی کہ جب کرونا کے اوپر ریسرچ سٹارٹ کی گئی تھی تب ہی میگزین میں یہ خبر آ چکی تھی کہ کرونا کی وجہ سے آلریڈی جو مرض لاحق ہوتے ہیں ایک شخص کو، ان کے سمٹم شوٹ کر جاتے ہیں اور وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ اور مزید انہوں نے یہ بتایا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کا ہم نے گھر سے نکلنا منع کر رکھا تھا اور ان کا علاج پہلے بھی چل رہا تھا۔ مزید انہوں نے بتایا کہ اب عبدالقوی صاحب سے موبائل لے لیا گیا ہے، ان کے نام کے ساتھ مفتی کا جو لقب ہے، مفتی کا جو ٹیگ ہے یہ ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پراپر علاج سٹارٹ کر دیا گیا ہے، ان کو مکمل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی پہلی اور بڑی خبر۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کی دوسری خبر کی جانب۔ ناظرین، آج کی دوسری بڑی خبر اور بہت اہم خبر ہے جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، یہ خبر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ نمل یونیورسٹی کے طلباء نے آن لائن موڈ آف ایجوکیشن جو تمام سیمسٹر جاری رہا، بلکہ گزشتہ سال آن لائن موڈ آف ایجوکیشن ہی رائج رہا، اس کے بعد نمل یونیورسٹی نے آن کیمپس ٹرمینل ایگزامز کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے نمل یونیورسٹی نے ڈیٹ شیٹ اور اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ یہ ٹرمینل ایگزامز بھی آن لائن ہوں گے، لیکن جب وزیر تعلیم شفقت محمود نے میٹنگ کے بعد اعلان کیا کہ 1 فروری سے تمام یونیورسٹیز کو کھول دیا جائے گا، اس کے بعد
نمل یونیورسٹی نے اپنا بیان تبدیل کیا اور طلبہ کو آن کیمپس ایگزام کا نوٹیفیکیشن تھما دیا، جس پہ طلبہ نے بہت بڑا احتجاج بھی کیا، جس میں طلبہ پر لاٹھی چارج کیا گیا، جس کی تصدیق ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقت صاحب نے خود کی، اور اس کے بعد ایچ ای سی کے ساتھ میٹنگ بھی کی گئی جس میں اسلامی جمعیت طلبہ کی اراکین شامل تھے اور نمل کی جانب سے محض ایک رکن حافظ حمزہ طاہر کو شامل کیا گیا۔ اگرچہ باتوں میں اختلافات اور لہجے میں سختی جگہ جگہ پائی جا رہی ہے، لیکن ناظرین علی شفاعت کو ایچ ای سی کی میٹنگ میں شامل نہیں رکھا گیا، حالانکہ پہلے علی شفاعت کو کہا گیا تھا۔ البتہ ایچ ای سی کی میٹنگ میں حمزہ طاہر نامی ایک ہی طالب علم کو نمل کی نمائندگی دی گئی، جس پر نمل کے میجورٹی آف اسٹوڈنٹ نہایت برہم ہیں اور اس میٹنگ سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد علی شفاعت اور ان کے جو ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے نمل یونیورسٹی اور ایچ ای سی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ درج کروا لیا ہے، اور ان کے مطالبات ہیں کہ سمسٹر آن لائن رہا اور اساتذہ نے کسی نے بورڈ کا استعمال نہیں کیا، انٹرنیٹ پرابلمز فیس کرنی پڑی اور بجلی کے مسائل بھی ان دنوں بہت زیادہ رہے اور انٹرنیٹ پیکیجز اسٹوڈنٹس کو خود اویل کرنے پڑے، اور اس سب کے بعد بھی اسٹڈی ڈسٹرب رہی کہ سلیبس انکمپلیٹ رہ گئے، جس کی وجہ سے آن کیمپس ایگزام نہیں دیا جا سکتا۔ ایچ ای سی کو مجبور کیا جائے کہ متعدد جامعات کی طرح نمل یونیورسٹی اور باقی یونیورسٹیز جو آن لائن امتحانات نہیں لے رہی اور آن لائن موڈ آف ایجوکیشن روا رکھا جنہوں نے، وہ بھی آن لائن امتحانات لیں، نہ کہ آن کیمپس امتحانات لیں۔ اس کے بعد دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ جو فیس لی گئی ہے طلبہ سے اس میں کمی کی جائے اور ریفنڈ کیے جائیں، ہاسٹل فی ریفنڈ کی جائے، بسز کی فی ریفنڈ کی جائے، لائبریری فی ریفنڈ کی جائے، سپورٹس کے نام پر جو فی لی جاتی ہے وہ بھی ریفنڈ کی جائے۔ اور ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مطالبہ طلبہ کا جائز ہے۔ اور ناظرین تیسرا جو طلبہ کا مطالبہ تھا کہ کیس کا نتیجہ آنے تک ایچ ای سی اور نمل یونیورسٹی کو پابند کیا جائے کہ وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور ناظرین یہ مطالبہ بھی طلبہ کا کسی حد تک جائز ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی دو بڑی خبریں، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی تیسری بڑی خبر کی جانب۔ ناظرین آج ہی کے روز 1978 میں ایروسول سپریز کو پہلی مرتبہ بین کر دیا گیا تھا، اور اس بین کرنے کی بنیاد یہ تھی کہ یہ ارتھ کی اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہے ہیں، اور اوزون لیئر میں ڈیمیج نہ صرف زمین پر بسنے والے انسانوں بلکہ ہر جاندار کی زندگی کے لیے ایک بڑا خطرہ تھا۔ اس بنیاد پر سویڈن گورنمنٹ نے 1978 میں آج ہی کے روز ایروسول سپریز کو بین کر دیا تھا، اور یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ایروسول سپریز کو بین کیا گیا، اور آج یہ دنیا میں متعدد ممالک میں بین ہیں، اور وجہ یہی ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں ٹاکسک میٹیریل ملاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ارتھ کی اوزون لیئر کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ ناظرین یہ تھی آج کی 3 بڑی خبریں جن سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، اور مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی خبر سے آپ آگاہ رہ سکیں۔ میں آخر میں ایک دعا سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ آپ کو، مجھے اور سب کو امان میں رکھے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔